پی ٹی آئی میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہے. شینی مزاری، فیض الحسن چوہان، فواد چودھری، مسرت چیمہ سمیت 40 اہم رہنما پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں. اسد عمر نے بطور سیکرٹری جنرل اور کور کمیٹی عہدہ چھوڑ دیا ہے. کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا؟ یار کوئی بات نہیں. یہ رہنما کا لفظ ایک تو ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کوئی للو پنجو ہوتا ہے. رہنما تو ان میں سے ایک بھی نہیں تھا. فارچون ہنٹرز تھے سارے، مہم جو بے سمت لوگ، اور ان میں سے اگر 2-4 لوگوں میں بھی یہ ہمت ہوتی کہ اپنے لیڈر سے ڈفر کرتے اور سٹینڈ لیتے تو یہ ہوتا جو کچھ ہو چکا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے. نہیں، ہماری نفسیات ہے کہ ہم صرف وہ بات کرتے ہیں جو لیڈر یا سربراہ یا یہ سول بیوروکریسی میں بھی ہمارا کلچر ہے جو وہ سننا چاہتا ہے. ماہر فن وہ ہے اس طرح کے کھیلوں میں جو یہ جانتے ہیں کہ باس سننا کیا چاہتا ہے. ان میں سے یہ جتنے لوگوں نے چھوڑا ہے، ان میں سے آدھے بھی اگر کھڑے ہو جاتے کہ جی آپ یہ جو کر رہے ہیں غلط ہے، یہ اپروچ ہی غلط ہے، یہ فلسفی غلط ہے، تو جو کچھ ہوا وہ ہوتا ہے. اچھا، تو چھوڑ جانے والی تو بات کو ویسے ہی میرے نزدیک امپورٹنٹ نہیں ہے. لوگ دنیا چھوڑ جاتے ہیں، ہم سب نے بھی چھوڑ جانی ہے. مذہب چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات بیوی بچے چھوڑ دیتے ہیں، ملک چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو ایک خاص طرح کے میڈیوکرز کا. اچھا، ہمارے کہتے ہیں کہ یہ لیڈران اور برج جو لٹ گئے، یہ برجیاں ہیں. ان میں سے سوائے کوئی 2-3 لوگوں کے مجھے بتاؤ پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے ان میں سے کسی کی کوئی حیثیت تھی، کو وزن تھا؟ یہ ریفلیکٹڈ گلوری میں زندہ رہنے والے لوگ تھے. اس کے بعد ایک فلوک لگا، وزیر وزور بن گئے، لائم لائٹ میں آ گئے، ٹی وی پہ نظر آنے لگے، اخباروں میں ان کے بیان چھپنے لگے. تو بھائی ان میں سے لیڈر کون ہے؟ میری تو سمجھ اصل سوال کچھ اور ہے کہ یہ جو اہداف یہ معاشی ہوتے ہیں، یہ مالی سال بیشتر اہداف مکمل طور پہ حکومت ناکام رہی ہے. معاشی ترقی کی شرح 0.29، ٹارگٹ تھا ان کا 5%. اس پہ ماتم کرو. وہ چھوڑ گئے، وہ آ گئے، وہ چلے گئے، یہ رہیں یا نہ رہیں. مجھے تو آپ یقین کرو مجھے کسی چیز سے اب نا دلچسپی نہیں رہ گئی سوائے اس بات کے آئی ایم کنسرنڈ، میں متوجہ ہوں گا اس بات پہ کہ کوئی عوام کو کہیں ریلیف ملتا دکھائی دے رہا ہے، کہیں ان کی کوئی عزت نفس کا خیال ہے، کہیں ان کو کوئی انصاف ملتا ہے. ختم، باقی بھاڑ میں جائیں. اور ہاں یہ کیا ہے؟ یہ میں کل پرسوں اپنی میٹنگ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یعنی ایک منٹ اسٹیٹ بینک دھوکہ دے رہا ہے. دھوکہ انورٹڈ کامرس میں کیسے؟ نوٹ پہ لکھا ہے 5000، قوت خرید اس کی 2.5 بھی نہیں رہ گئی. ہاں بولو آپ نے کیا کہنا؟ اچھا صاحب، لیکن اسد عمر کا تو ذکر یہاں پر بنتا ہے. نہیں، ان کا بھی نہیں بنتا. ہی از نو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بفور پی ٹی آئی. اسد عمر ایک اچھے ایگزیکٹو ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہیں، آئی لائک ہیم، سب کچھ ہوگا. سیاسی تو ان کا کوئی ایکسپوئر نہیں تھا. ہے تو مجھے بتا دو آپ. اصل بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے چھوڑنے والوں میں شاید اسد عمر واحد آدمی ہے جس نے باوقار، خوبصورت اور وزادارانہ طریقے سے چھوڑا. وہ ہمارا ایک پرانے گیت کا ہے، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. ایسا چھچورا میں نے دیکھا ہے جو بالکل ذاتیات پہ حملے، میں نے یوں کہا، میں نے وہ کہا، وہ تب چھوڑ دے. دیکھو میں ان کا پہلا میڈیا ایڈوائزر تھا. It took me less than 2 years, less than 1.5 years to leave. میں نے کہا نو، جہاں بات ہو ہی نہیں سکتی. یا تو آپ بات اپنی کنوے کرو، اگلا اس کو سوچے سمجھے ناپے تولے، پھر بھلے ریجیکٹ کر دے. جہاں یہ کلچر ہی نہ ہو، اس کا بہترین طریقہ ہے چھوڑ دو، ختم. یہ پتہ نہیں 24-25-26 سال پرانی بات ہے. تو اسد عمر کا میں نے سنا ہے، مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ ہمارے اندر بہت کم صحیح لیکن کچھ لوگ باوقار بھی ہیں. تو
صحیح. ویسے حسن صاحب بہرحال جس طرح سے پی ٹی آئی کو چھوڑا جا رہا ہے اور بعد میں پریس کانفرنسز بھی کرائی جا رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ بالکل حصہ ہے اسٹریٹجی کا, ہوگا وہ جو دیکھو میں بات آگے میں کرتا ہوں اسی کے حوالے سے, لیکن جو بھی ہو سیاسی جماعت کا خاتمہ نہیں ہوتا. یہ راجیو گاندھی اور اندرا گاندھی اور نہرو اینڈ کمپنی اور موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو, ان کی پارٹی شکست کھائی مودی سے, یہ وہ اب دوبارہ مودی پسپائی پہ ہے اور وہ لوگ دے آر ایمرجنگ, یہ تو چلتا رہتا ہے. کون سی پارٹی ہے جو ختم ہو گئی ہے یہاں؟ کوئی نیا نام فلانا, ضیاء الحق نے وہ چھین لیا, ان سے سمبل تلوار تھا. ذوالفقار علی بھٹو, ذوالفقار آپ کو بھی پتہ ہے تلوار ہے حضرت علی کی, تو وہ چھچوری حرکت تھی, وہ سمبل چھین لیا اور یہ تیر آج بھی زندہ ہیں. وہ سیاسی پارٹیز اس طرح ختم نہیں ہوتی. اسی طرح پی ڈی ایم بھی ٹوٹی بجی لولی لنگڑی گھسٹتی رہے گی, چلتی رہے گی. nothing more than that. جی آگے چلتے ہیں صاحب. برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں عمران خان اور ان کی اہلیہ نے ذاتی حیثیت میں فائدہ اٹھایا ہے. یار دیکھو بات سنو, یہ 9 مئی سے لے کے اب تک مسلسل ندامت, خجالت, ذلت آمیز خبریں مل رہی ہیں, پریشان کن خبریں مل رہی ہیں. جو بھی کوئی تھوڑا بہت سینسٹیو نارمل ایوریج پڑھا لکھا پاکستانی ہوگا وہ پریشان ہوگا ہی نہیں ہے. میں جانتا ہوں اس بات کو. ٹوٹل ایکسپوئر میں واک پہ جاتا ہوں تو آئی کم اکراس اے لاٹ آف پیپل, ایوری بڈی از کنسرنڈ, اور تو اور خواتین بھی. اچھا اب میرا مسئلہ کچھ اور ہے. سیاستدان سے سیاسی غلطی ہو جائے بھیانک ترین, وہ معافی قابل معافی ہے, اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. یاد رکھنا, مجھے اس بات کا دکھ, میں نے آج پڑھا ہے, یہ فرنٹ پیج پہ تھی یہ خبر. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باہر سے آئی ہے. میرا آرگومنٹ یہ رہا ہے کہ اگر ریمنڈ بیکر جیسے لوگ جس نے ایکلیز ہیل کتابیں اور یہ وہ جنہوں نے پتہ نہیں کیا تھا پائریٹس آف فلاں یہ وہ ان کو کہا, تو میری دلیل یہ ہوتی تھی کہ بھائی پاکستانی اگر الزام لگائے شریفوں پہ یا کسی اور پہ تو اس کی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی تنازع ہو سکتا ہے. باہر بیٹھا بندہ کو کیوں بات کرے گا جی؟ پہلی بات. دوسری, یہ غالباً یہ وہی ہے جو عبد القادر ٹرسٹ تک جاتا ہے معاملہ. میرے لیے اس لیے پینفل ہے کہ پاکستان کی تاریخ جتنی ماڑی موٹی میں نے پڑھی ہے, قائد اعظم ان کا تو خیر ان لوگوں کے ساتھ نام بھی نہیں لینا چاہیے, اس کے بعد لیاقت علی خان, ہینڈ ٹو ماؤتھ, نواب, تگڑے لوگ. زیڈ اے بھٹو کو قاتل بنا دیا آپ نے, اس کو بددیانت نہیں ثابت کر سکے. اچھا محمد خان جنید جو ہو گئے, نواب زادہ نصر اللہ, معراج خالد اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, وہ تو آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہم سارے چور ڈکیت ہیں, خاص طور پہ ہماری پالیٹکس میں سارے ہی ڈاکو ہیں. دس از واٹ از بگنگ می مور دین اینی تھنگ ایلس. اور عمران کو ایک بات چاہیے, سیاست جائے بھاڑ میں, پارٹی جائے جہنم میں, سیاست رہے نہ رہے ساکھ رہنی چاہیے, ساکھ قائم رہنی چاہیے, چونکہ ساکھ قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے. پولیٹیکل پارٹی ساتھ نہیں جاتی. آپ کے پاس ٹریلینز آف ڈالرز ہوں, وہ قبر میں نہیں جاتے. آپ کی ریپوٹیشن جاتی ہے قبر میں بھی ساتھ, اور آخری عدالت تک آپ کا وہ آپ کی گواہی دیتی ہے. آپ کی ساکھ اچھی ہے یہ بری ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران کو سارا کچھ سائڈ پہ کر کے کانسنٹریٹ کرنا چاہیے, بہت کمپریہنسو انداز میں, بہت تفصیلات کے ساتھ وہ سارا کچھ یہ عوام کے سامنے رکھے. یہ بھیانک بات ہے. گھڑی شڑی کا تو چلو چھوڑو, وہ اور طرح کا معاملہ ہے. یہ مرسڈیزیں کھائی ہوئی ہیں انہوں نے, وہ اس کو چھوڑو. بنیادی طور پہ مجھے جو زیادہ جھٹکا لگا ہے یہ جو کچھ ہوا پچھلے دنوں میں, یہ 5 مئی, کیا 9 مئی, 5 مئی ہے نا, 9 مئی حسن صاحب, 9 مئی, ہاں وہ جو 9 مئی والا ہے معاملہ, اس کی ابھی تکلیف ختم نہیں ہوئی. اور یہاں لوکل عبد القادر ٹرسٹ یہ وہ کرتا رہا, میں نے نہیں, لیکن
क्राइम एजेंसी किसकी? इंग्लैंड की। तो यार इस पर मैं क्या बात करूं? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, मसलन मैं इमरान की जगह पे होता, मैं हर चीज पे लानत भेज देता। हामिद मीर के एक बार प्रोग्राम में हुआ था, कोई पूछ लिया हामिद मीर, वो दुनिया ने देखा है वो। मैंने कहा भाई ये बात मेरे बारे में कुछ कह लो, कोई नहीं उंगली उठा सकता। उसकी वजह है जहां धुआं होगा वहां आग होगी। कैसे हो गया मुझे बताएं। अच्छा, और अगर बिल्कुल ही बेसरोपा बात है, मुझे तो ये नहीं भूलता आज तक, मेरी समझ में नहीं आ रहा, अरबों की टीटियां तो बंदे तो फलाने तो टमकाने तो नाम तो पता नहीं चपड़ासी फलाना तो पापड़ वाला फलाना, वो सारा कुछ भाई तफसीलन जवाब पाकिस्तान की एजेंसीज या जो भी हैं, नैब शैब क्या करती है उसको छोड़ो, आप तफसीलन बता दो कि किस्सा क्या है। वरना मेरे लिए ये 9 मई जितना ही अपसेटिंग है कि इसका मतलब है 2023 में भी, और इस तरह की एक साख वाला बंदा अगर उस पर भी उंगली उठ सकती है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है।